اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جس نے دین اسلام کو حقیقی اور ابدی دین قرار دیا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم سلطان حسینان عالم کی ذات والا تبار پر، جو حقیقی معنوں میں رحمت بے مثل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور بڑی خوبصورت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام عزت و وقار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، میرا دین تو ہے ہی دین رحمت، دین فطرت، دین اکرام، دین تکریم اور دین اعزاز۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو السلام علیکم اور وعلیکم السلام والا معاملہ ہے، اسے جاننا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ جب آپ کسی بھائی کو اخلاص سے السلام علیکم کہتے ہیں تو اللہ اس کو آپ کی اس دعا کے ساتھ اپنی پناہ میں لیتا ہے، اور وہ جب جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے تو آپ بھی اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ اور صرف پناہ میں نہیں جاتے، صرف ظاہری باطنی جسماناً روحاناً رحمتیں نہیں ہوتی، بلکہ احکم الحاکمین 10 نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ کے سامنے جو حدیث نور کے انوار و تجلیات رکھنا چاہوں گا، وہ قرآن پاک کی اسی ہی آیہ کریمہ سے ہیں کہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اور یہی پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ دو جہاں کے والی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا، کہ سنو تم میں سے جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے، فلیغیرہ بیدی، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی اصلاح کرے۔ توجہ سے سنیے گا، حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کی ملامت کرے اور اسے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ زبان کے ساتھ روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ علماء نے یہ 3 درجے بیان کر کے ان کی تطبیق بھی فرمائی ہے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ روکے، دوسرا یہ کہ زبان کے ساتھ روکے، تیسرا یہ کہ دل کے ساتھ ملامت کرے۔ تو اس میں پہلا درجہ ہاتھ کے ساتھ روکنا، یہ کس نے کام کرنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، اور جتنے بھی مفسرین محققین ہیں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کام حاکم کا ہے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ روکے۔ دوسرا درجہ کہ زبان کے ساتھ اس کو برا جانا جائے، یہ علماء کا کام ہے۔ اور تیسرا درجہ کہ دل میں اسے قبول نہ کیا جائے، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہو اور اس کی ملامت کی جائے اور اس صورت میں اس کو لے کے چلا جائے، تو یہ عوام کا درجہ ہے۔ پہلا حاکم کی ذمہ داری ہے، دوسرا علماء کی ذمہ داری ہے، اور تیسرا عوام کم از کم ادنا ترین درجے میں اپنے آپ کو قائم رکھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس کیفیت سے ہم لوگ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پاتے، ہم ایک بیزار اور بیزارگی سے دوچار ایک عجیب سے معاشرے کی کیفیت میں رہتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ کیسی نگہبانی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک استاد ہے تو وہ اپنی پوری کلاس کا ذمہ دار ہے، اگر ایک کسی بھی امپائر کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ اپنے تمام ورکرز کا ذمہ دار ہے، گھریلو معاملے میں باپ ہے
تو اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے تو اپنی رعایا اور عوام کا ذمہ دار ہے، سوال کیا جائے گا۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت ایک عجیب کیفیت میں رہتے کہ کہیں نیل کے کنارے پر انسان تو انسان، اگر کوئی جانور بھی بھوک کی وجہ سے اللہ کی جناب میں بھوک کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو قیامت کو مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی ساری احادیث میں سے ایک بڑی فکر انگیز حدیث کا بیان فرمایا، اور اس کو اس طریقے کے ساتھ بیان کیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان کی کیفیت عجیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کہ ایک شخص کی انتڑیاں اس طریقے سے پیٹ سے باہر نکال کے عذاب کا شکار ہوں گی، اور وہ ان کے گرد اس طرح گھوم رہا ہوگا جس طریقے کے ساتھ ایک گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو وہاں پہ سوال کیا جائے گا، کیا یہ نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا یہ گناہوں سے بچاتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا؟ تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ نیکی کا حکم دیتا تھا اور یہ گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیتا تھا، لیکن خود نہیں بچتا تھا، خود نہیں بچتا تھا۔ اس وجہ سے اتنے بڑے عذاب کا شکار ہو گیا، اس وجہ سے اتنا بڑا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آؤ ہم اس سارے معاملے میں اخلاص سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سارے معاملے سے بڑے معاملات پہ خبردار کیا۔ آپ نے دیکھا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے کہ عجیب طریقے سے کینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، تو یہ کون تھے؟ کہا یہ وہ علماء تھے جو خطاب تو کرتے، تقریر تو کرتے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ جو بولنا ہے، یہ جو دعوت دینا ہے، یہ اتنا مشکل معاملہ ہے، اور اس سارے معاملے کو ہم نے پتہ نہیں کیوں اتنا آسان سمجھا۔ یہ اتنا مشکل معاملہ ہے، اتنا مشکل معاملہ ہے کہ انسان کی اپنی کیفیت عجیب ہو جائے۔ ایک ایک بات کا سوال ہوگا، اور یہ ابھی میں جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر ان ساری باتوں میں خالص نہیں اور میرا ان پر عمل نہیں تو دنیا اور آخرت کے معاملات انتہائی مشکل ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت مالک بن دیوار سے روایت ہے کہ ایک قوم کے بارے میں اللہ عذاب کا حکم ارشاد فرما دیں گے، اور یہ ایک تطبیق آپ کے سامنے تفہیم عرض کرتا ہوں، یہ کسی بھی قوم کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ عذاب کا حکم ارشاد فرما دیں گے، اور وہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ایسے ہٹ چکی ہوگی کہ ان میں جو نیک لوگ موجود ہوں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یا ان کو دعا کی بھی توفیق نصیب اس وقت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سارے اسلوب کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جتنی عبادات عطا فرمائی ہیں، پھر ان کے آداب عطا فرمائے ہیں، پھر ان کا طریقہ کار عطا فرمایا ہے، ہمیں ان کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کہ آپ نے معاشرے سے اس کا آغاز کرنا ہے، یا گھر میں بیٹے سے اس کا آغاز کرنا ہے، یا بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے ان سے آغاز کرنا ہے، یا اپنے سٹوڈنٹ سے اس کا آغاز کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر کا وہ واقعہ پڑھنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک اماں آ کے کہتی ہے میرے بچے کو تلقین کریں کہ بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے، گڑ نہ کھایا کرے۔ آپ نے کہا کل آئیے گا۔ وہ کل آئے تو انہوں نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ ماں بڑا سفر کر کے آئی تھی، عجیب کیفیت میں ہوئی، بابا جی یہ کل ہی کہہ دیتے۔ کہا کل تو میں نے خود کھایا تھا، میں اسے کس طرح کہتا، آج سے میں نے نہ کھانے کا ارادہ کیا تو اس کو بھی تلقین کی ہے۔ آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے۔
حضرت علی زین العابدین کے رسالۃ الحقوق میں سے سب سے زیادہ زور انہوں نے حقوق ذات پر دیے ہیں کہ ہر چیز کے حقوق بیان ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھ کا حق کبھی سوچا؟ اپنے کان کے حق کی طرف کبھی دیکھا؟ اپنے پیٹ میں بھوک کے حق کو کبھی محسوس کیا؟ جسم پر جو نیند کا حق ہے کبھی وہ حق ادا کیا؟ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک جو اللہ نے آپ کو صحیح معنوں میں احسن بنایا ہے، اس سارے حق سے اپنے آپ کو کبھی آپ نے آراستہ کیا، خدا شناس ہوئے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو آپ کو سیلف ریکگنائزیشن کرنا پڑے گی اور اپنی ذات کے حق کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو آج اگر ہم سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو قیامت کو بخشش ہو سکتی ہے، ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی اولاد میں یہ اخلاقی جرت مجھے اور آپ کو پیدا کرنی ہے کہ اگر کسی معاملے میں تشکیک ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بھی روک لیں۔ جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو کھڑے ہو کر کہہ دیا گیا لا نسمع ولا نطیع، نہ بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہے یہ لباس کہاں سے آیا؟ تو پھر جناب کو اپنے راز سے پردہ اٹھانا پڑا، کیونکہ پبلک پراپرٹی تھے اور ان سے یہ بات پوچھی جا سکتی تھی، اور اس وقت اخلاقی ایمانی جرت اس مقام پر موجود تھی، اور آپ کے اندر بھی نور ایمان اور اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 2 پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیجئے گا۔ کہا کہ آپ کے لیے اچھے کفن کا انتظام نہ کریں؟ تو یہ جناب عمر بن خطاب جن کو حضور نے عشرہ مبشرہ میں رکھا اور بار بار جنت کی بشارت عطا فرمائی، آپ نے کہا اگر تم میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا تو مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے، جنتی لباس پہنا کے میری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیا جائے گا، اور اگر رب راضی نہیں ہے تو میری پسلیوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے آئیں آخرت کا انتظام کریں، آخرت کے انتظام میں ہی کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ اور حکمرانوں کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل سامنے پڑا ہے کہ آپ نے مسیلمۃ الکذاب کی طرف جب چڑھائی کرنا چاہی تو جناب فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ ابھی امور سلطنت درست ہو جائیں پھر چڑھائی کی جائے گی۔ آپ نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ انت جبار فی الکفر وانت غفار فی الاسلام، کفر میں تو آپ بڑے جابر تھے، بڑی جباریت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، آج اگر میں حاکم بنا ہوں میں پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور یہ جو کفر اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو ارتداد کی کیفیت ہے اور یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے ہیں، میں ہاتھ کے ساتھ روکنے کا حق ادا کروں گا اور خون کے آخری قطرے تک رسول اکرم کی ناموس کی خاطر قتال کروں گا۔ یہی پیغام ہمیں خیر امت بناتا ہے، خیر الامم بناتا ہے، یہی پیغام ہمیں ہر حوالے سے امت کے لیے خیر بننے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ 3 درجے، جس میں سب سے پہلا ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے روکنا، پھر دل میں برا جاننا، تو اب چوتھا درجہ کہ جو نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ دل میں برا جانے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو لوتھڑا ہے، یہ لوتھڑا یہ گناہوں میں رہ رہ کے آخر اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمیں اب اس پورے ماحول کو اپنے لحاظ سے دیکھنا ہے اور فنکشنیٹ کرنا ہے، اور یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم کہاں پر کس مشکل کا شکار ہیں اور ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ تو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں امت بے مثال بن کے خیر الامم بن کے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور وہ وقت دور نہیں ہے جب برکتیں میری اور آپ کی زندگی کا مقدر ٹھہریں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔